بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصف الرجال ثم ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام ليليني منكم أولو الألحام والنهى ولأن المحاذات مفسدة فيؤخرنا. اور پہلے مرد صف بنائیں، پھر بچے صف بنائے اور پھر عورتیں صف بنائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب رہا کرے، اور اس لیے بھی کہ عورت کی محاذات مفسد صلاۃ ہے، اس لیے عورتیں پیچھے رہے گی. فَيُؤَخِّرْنَا، صفوں کی ترتیب کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں امام سب سے آگے کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے، امام کے بعد پہلے مردوں کی صف بنے گی، اگرچہ کئی ایک صف ہو، پھر بچوں کی صف بنے گی، اس کے بعد اخیر میں عورتوں کی صف بنے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ. اس حدیث سے وجہ استدلال بئی طور ہے کہ حدیث میں الاحلام سے بالغ اور نہا سے عقل مند لوگ مراد ہیں، کیونکہ احلام حلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ما یراہ النائم، یعنی خواب میں، یعنی خواب، لیکن اس کا کثرت استعمال بلغت کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس سے بالغ لوگ مراد ہو گئے. اور نوحیتن کی جمع ہے بمعنی عقل و خرد، اور ظاہر ہے کہ مردوں میں ہی بلوغ اور عقل موجود ہوتی ہے، اس لیے اس سے مردوں کی صف کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا. اور چونکہ وصف رجولیت کی کے اعتبار سے بچے مردوں کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کے بعد ان کی صف بنے گی، کیونکہ تابع مطبوع کے بعد ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں عورتوں کی صف بنے گی، کیونکہ عورتوں کی محاذات مفسد صلاۃ ہے، اس لیے حفاظت صلاۃ کے پیش نظر عورتوں کو مؤخر کیا جائے گا. عورتوں کی تاخیر کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی ملیکہ کا واقعہ بھی دلیل ہے، جس میں حضرت ملیکہ حضرت انس اور ان کے بھائی یتیم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ تنہا تھیں. وَإِنْ حَاذَتْهُ امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن والإمام إمامتها. والقياس ألا تفسد وهو قول الشافعي اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد. وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها كالماموم إذا تقدم على الإمام. اور اگر کوئی عورت کسی مرد کے برابر نماز میں آ گئی اور وہ دونوں ایک ہی نماز میں شریک ہے تو مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر امام نے اس عورت کی امامت کی نیت کر لی. اور قیاس یہ ہے کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہو. یہی امام شافعی کا قول ہے عورت کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی. استحسان کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم روایت کر چکے، اور وہ حدیث احادیث مشہورہ میں سے ہے، اور مرد ہی اس کا مخاطب ہے نہ کہ عورت، لہٰذا مرد ہی فرض مقام کا تارک ہوگا، اس لیے اسی کی نماز فاسد ہوگی نہ کہ عورت کی. جیسے اگر مقتدی اپنے امام سے آگے بڑھ جائے تو صرف اسی کی نماز فاسد ہوتی ہے. محاذات نساء کا مسئلہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر باجماعت نماز ہو رہی ہو اور کوئی عورت آ کر کسی مرد نمازی کے برابر میں کھڑی ہو جائے اور اسی نماز کی نیت باندھ لے، نیز امام اس عورت کی نیت بھی کر لے،
تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہو، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے، اور اس قول کی دلیل قیاس ہے، یعنی جس طرح صورت مسئلہ میں عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہو، کیونکہ محاذات میں دونوں شریک ہیں، اور پھر محاذات بھی عورت کی طرف سے متحقق ہے، لہذا جب یہ محاذات عورت کی نماز کے لیے مفسد نہیں تو مرد کی نماز کے لیے مفسد ہونے کا کیا مطلب؟ استحسان کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، یعنی اخرہن من حیث اخرہن اللہ، اور اس حدیث سے وجہ استدلال بایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرہن سے مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کو نماز میں پیچھے ڈھکیلنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس فرمان کے پیش نظر مردوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ عورتیں اگر مسجد آئیں تو پیچھے ہی رہیں یا بالکل الگ رہیں، جیسے حرم مکی وغیرہ میں ہوتا ہے، تاکہ محاذات نہ ہونے پائے۔ اب اگر کوئی عورت کسی مرد کے مقابل آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخرہن پر عمل نہیں کیا، اور عورت کو برابر میں کھڑا کر کے اپنا فرض مقام ترک کر دیا، اس لیے صرف اسی کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تقدم من المرأہ ترک کر دیا، اس لیے صرف اسی کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی مقتدی نماز میں اپنے امام سے آگے بڑھ جائے تو فرض مقام کے ترک کی وجہ سے صرف اسی کی نماز فاسد ہوتی ہے اور امام کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی صرف مرد کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ محاذات عورت کے مفسد صلاۃ ہونے کی شرط یہ ہے کہ عورت کے قدم مرد کے کسی عضو کے برابر ہو جائیں، وہ عورت مشتہات ہو، امام نے اس کی امامت کی نیت کی ہو، نماز مطلق ہو، یعنی نماز جنازہ وغیرہ نہ ہو، مرد و زن تحریمہ اور ادا میں مشترک ہو، اور دونوں کے مابین کوئی حائل نہ ہو۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ إِمَامَتَهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا لِأَنَّ الاشتراك دونها لا يثبت عندنا خلافا لزفر ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء وإنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم وفي الثاني محتمل۔ اور اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت نہیں کی تو اس کی محاذات مرد کے لیے مضر نہیں ہوگی اور عورت کی نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت امامت کے بغیر ہمارے یہاں اشتراک ثابت نہیں ہوگا۔ امام ظفر کا اختلاف ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ امام کے لیے مقام کی ترتیب لازم ہے، لہذا اقتداء کی طرح یہ بھی امام کے لازم کرنے پر موقوف ہوگی، اور امامت کی نیت اس وقت شرط ہے جب عورت نے محاذات کر کے اقتداء کیا ہو، اور اگر عورت کے برابر میں کوئی مرد نہ ہو تو اس صورت میں دو روایتیں ہیں، اور ان میں سے ایک میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں فساد لازم ہے جبکہ دوسری صورت میں فساد کا احتمال ہے۔ عورت کے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے امام کا نیت کرنا ضروری ہونے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ محاذات عورت کے مفسد صلاۃ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام اس عورت کی امامت کی نیت کرے، لیکن اگر امام نے اس عورت کی امامت کی نیت نہیں کی تو اس صورت میں اس کی محاذات سے مرد کی نماز پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور خود اس عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب امام نے اس کی امامت کا ارادہ ہی نہیں کیا تو نہ تو اس مرد کے ساتھ اس کا اشتراک ہے اور نہ ہی امام کے ساتھ، لہٰذا مرد کے ساتھ اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور امام کے ساتھ اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے عورت کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ امام کی نیت کے بغیر بھی محاذات عورت سے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح مرد کے لیے مرد کی امامت کی نیت کے بغیر اقتداء کرنا صحیح ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی بلا نیت امام اقتداء کرنا درست ہے،
گویا امام ظفر نے حسب سابق یہاں بھی قیاس سے کام چلایا اور اقتداء عورت کو اقتداء مرد پر قیاس کر لیا۔ لیکن ہماری طرف سے نیت کے ضروری ہونے کی مزید وضاحت یہ ہے کہ فرمان نبوی اخروہن کی روح سے امام پر لازم ہے کہ وہ نماز میں صفوں کی ترتیب کا لحاظ کرے اور ہر شخص کو اس کے اپنے مقام پر کھڑا کرے، اور جو شخص امام کے التزام پر موقوف ہوگی اور جو چیز امام کے التزام پر موقوف ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کا وقوع اسی کی جانب سے فعل کے انجام دینے پر ہوگا۔ جیسے مقتدی پر اقتداء کی نیت کرنا لازم ہے، تو جب مقتدی امام کی اقتداء کی نیت کرے گا تبھی تو اس کی نماز کا فساد اور صحت امام کی نماز کے فساد اور صحت پر موقوف ہوگا، اور یہ حکم اسی وقت لاگو ہوگا جب مقتدی اقتداء کا التزام کرے۔ اسی طرح امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کی نیت کرے تاکہ ان کی نماز کی صحت اور فساد اس کی نماز کی صحت اور فساد پر موقوف ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز نیت سے حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر امام نے کسی عورت کی امامت کی نیت کی ہو تب تو اس کا نماز میں اشتراک درست ہے، ورنہ نہیں۔ وَإِنَّمَا اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام کی امامت کی نیت کرنا اسی وقت شرط اور معتبر ہے جب عورت کسی مرد کی محاذی اور مقابل ہو کر امام کی اقتداء کی نیت کرے۔ اب اگر عورت امام کی محاذی ہوگی تو نیت کرنے سے امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر کسی مرد کے محاذی ہوگی تو امام کی نیت کر لینے سے اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نیت کر لینے سے اس کا اشتراک فی الصلاۃ ثابت ہو جائے گا، اور یہی چیز خطرناک ہے۔ لیکن اگر اس کے برابر میں کوئی مرد نہ ہو تو اس صورت میں نیت کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی امام کے لیے اس عورت کی نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ اگرچہ اس وقت عورت کی جانب سے محاذات نہیں ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر محاذات ثابت ہو جائے، اس لیے اس احتمال کے پیش نظر نیت شرط ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب اس وقت اس عورت کے برابر میں کوئی مرد نہیں تو عدم احتمال فساد صلاۃ کی وجہ سے امام کے لیے اس کی نیت کرنا شرط نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں سے ایک میں عدم اشتراط نیت والی میں فرق یہ ہے کہ محاذات ثابت ہونے کی صورت میں فساد نماز لازم ہے، اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ امام کے التزام کرنے سے فساد واقع ہو اور محض محاذات کو مفسد قرار نہ دیا جائے، اور دوسری صورت میں یعنی جب محاذات کا احتمال ہو تو نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ احتمال کی وجہ سے کوئی چیز شرط نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔